اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو اس آیت کے ہم 3 حصے کرتے ہیں۔ پہلے اگرچہ ہمیں اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، یعنی واو اور فا نظر آ رہے ہیں، تو ان کی بیس پہ ہم اس آیت کے 3 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہوگا فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اور دوسرا ہوگا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ، اور تیسرا ہوگا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ فا حرف ہے، استنافیہ قرار دیا جائے گا۔ لما اسم ہے، ظرف ہے، اور یہ لما ہینیہ ہے اس لیے کہ یہ ماضی پر داخل ہوا ہے۔ رجعوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، را جیم عین اس کا مادہ ہے، لوٹنا کے معنی میں یہ فعل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ الہ حرف جر ہے جس کے بعد ابی اسم ہے جو کہ ابو کی مجرور فارم ہے، اور اس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا حرف ندا ہے، ابا ابو کی منصوب فارم ہے، اور نا ضمیر مجرور متصل ہے جمع متکلم کی۔ منیا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، میم نون عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ با فا سے استعمال ہوتا ہے، منع یمنع منعن کسی کو کسی کام سے روکنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر مجہول استعمال ہوا ہے تو اس کو روکا گیا، اس لفظ کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ خان صاحب مزید انفارمیشن اس کے بارے میں دے رہے ہیں کہ جس کو روکتے ہیں وہ مفعول بھی نفسی ہی آتا ہے، اور جس کام سے روکتے ہیں اس کے فعل پر زیادہ تر ان کا صلہ آتا ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے لکھ رہے ہیں کسی کو کسی سے بچانا یعنی نقصان پہنچانے سے روکنا، جس کو بچاتے ہیں وہ مفعول بھی نفسی ہی آتا ہے، اور جس سے بچاتے ہیں اس پر زیادہ تر من کا صلہ آتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن تھی کچھ مزید میم نون عین مادے کے حوالے سے۔ آگے من نا ہے جو کہ من اور نا کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، اور الکیل یہ ماپ کے لیے اسم استعمال ہوتا ہے، اس پہ ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ فا عاطفہ، ارسل فعل امر، را سین لام روٹ لیٹرز، ارسلہ یرسلو ارسالن باب فعل سے بھیجنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مع ظرف ہے جس کا مضاف الیہ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ اخا یہ اخو کی منصوب فارم ہے، اور اخا کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ نقتل باب افتعال سے کاف یا اور لام مادے کو استعمال کرتے ہوئے جمع متکلم کا صیغہ فعل مضارع استعمال کیا گیا، اور کاف یا لام باب افتعال میں آتا ہے تو اقتایلا یقتایلو، اور تبدیلی کے بعد اقتالا یقتالو، اور یقتالو سے جب نقتالو بنتا ہے تو نقتالو کو جب اخف یا مجزوم کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے نقتال، الف اور لام دو خالی ہو جاتے ہیں تو الف کو نکال دیا جاتا ہے تو باقی بچتا ہے نقتل، تو گویا یہ فعل مضارع کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر جمع متکلم کا، یہ مجزوم صیغہ استعمال ہوا ہے۔ باقی اس کے مجزوم ہونے کی وجہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اعراب میں چیک کر لیں گے۔ تیسرا حصہ اس آیت کا وہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں واو عاطفہ ہے، انا از اکول ٹو انا پلس نا، جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، لہو میں لام جارہ ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اس کے بعد لام تاکید ہے، حافظون یہ اسم ہے، حافظ کی جمع ہے، حافظ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، حافظ یحفظو حفاظت کرنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 63 کے تمام الفاظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی ورکنگ کی طرف، اور مفتی سعید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کے سامنے اس ورکنگ کو پیش کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 63۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ منع کے ضمن میں عبارت ہے المنع ان تحول بین الرجل والشیء الذي يريده، والفعل منع يمنع منعا، يقال منعه من الدخول والخروج والجلوس وما إلى ذلك، ومنع منه الأكل والماء وما إلى ذلك۔ اس عبارت کے درمیان میں باب متعین کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے منع یمنع منعا، باب فتح یفتح سے تعلق رکھتا ہے، اور شروع میں معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے ان تحول بین الرجل والشیء الذی یرید، کہ کسی شخص اور وہ چیز یا کام جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے دونوں کے درمیان حائل ہونے کا نام منع ہے۔ اب آگے اس کے دو طرح کے استعمال بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں ایک ہوگا ممنوع اور ایک ہوگا ممنوع منہ۔ اب کبھی تو ایسا ہوگا کہ شخص کو ممنوع کے درجے میں رکھتے ہوئے مفعول بھی بنایا جائے گا، اور جس چیز یا کام سے اس کو روکنا مقصود ہے اس کو ممنوع منہ کے درجے میں رکھ کر اس کا تذکرہ من حرف جار کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ جس چیز سے روکنا مقصود ہے اس کو ممنوع کے درجے میں رکھتے ہوئے مفعول بھی بنایا جائے گا، اور شخص کو ممنوع منہ کے درجے میں رکھتے ہوئے اس کا تذکرہ من حرف جار کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے منعہ من الدخول والخروج والجلوس، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو داخل ہونے سے یا نکلنے سے یا بیٹھنے سے روک دیا، تو شخص ممنوع ہو گیا، اور دخول خروج جلوس یہ ممنوع منہ ہو گئے۔ اور کبھی کہا جائے گا منع منہ الاکل والماء، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص سے کھانے کو اور پانی کو روک دیا گیا، تو گویا وہ شخص ممنوع منہ ہے اور کھانا اور پانی ممنوع ہیں۔ آیت سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ منع من الکیل کے ضمن میں کہا جا رہا ہے الکیل مصدر وجاء ہنا بمعنى المکیل ای الطعام، کہ منع من الکیل ہم سے کیل روک دیا گیا۔ کیل مصدر ہے، یہاں کیل مصدر بول کر اس میں مفعول یعنی مکیل مراد ہے۔ کیل کا معنی ماپنا، مراد ہے ماپی جانے والی چیز یعنی غلہ۔ آیت کے جملہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ کے ضمن میں عبارت ہے نقتل فعل مضارع مجزوم بالطلب اصلہ نقتال حذفت منہ الالف لالتقاء الساکنین۔ نقتل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع مجزوم بالطلب ہے، یعنی نقتل یہاں جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، اور اس کی حالت جزم یہاں کس طرح ظاہر کی جا رہی ہے کہ جب لام کو جزم دی تو بن گیا نقتال۔ اب یہاں الف اور لام دو ساکن جمع ہو گئے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا، بن گیا نقتل۔ اقتال یقتال اقتیالاً، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے اس بارے میں کہا جا رہا ہے انظر الآیت التاسعۃ والخمسین لمعنی اقتال، کہ اقتالہ کے معنی کے لیے آیت نمبر 59 کو دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی آیت نمبر 63 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو اس آیت میں جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا اس کے اعراب پر بات کریں گے۔ جملہ ہے فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل۔ فا کو استنافیہ قرار دیا جائے گا، اور یہ لما ظرفیہ ہینیہ ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ لما جو ہے یہ مفعول فی مقدم بن جائے گا، اور رجعوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، الی ابیہم جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا رجعوا فعل کے۔ رجعوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، جس کا جواب شرط جو ہے وہ ہوگا قالوا یا ابانا منع منا الکیل۔ جواب شرط کو ہم اینالائز کریں گے تو وہ قالو سے شروع ہو رہا ہے، قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور اب مفعول بھی یعنی مقول قول چاہیے تو وہ ہے یا ابانا منع منا الکیل۔
یا حرف ندا ہے جس کے بعد ابانا مضاف الیہ ہو کر یہ منادہ ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور جو منادہ ہوتا ہے وہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے۔ تو حرف ندا ادعو فعل کے قائم مقام ہے تو فعل با فاعل ہو گیا، اور منادہ قائم مقام مفعول بہ کیا ہے تو مفعول بہ ہو گیا، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، جس کا جواب ندا یا مقصود بندا ہے منع من الکیل۔ منع فعل ماضی مجہول، جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، تو یہ صیغہ نمبر 1 ہے، لہٰذا اس کا نائب فاعل آگے آ سکتا ہے۔ الکیل اس کا نائب فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، اور منع جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا منع فعل کے۔ پھر منع فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بندا یا جواب ندا بن جائے گا ندا کے لیے، اور پھر ندا جو ہے وہ اپنے جواب ندا سے مل کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بہ بن جائے گا قالو فعل کے لیے۔ پھر قالو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے، اور شرط جو ہے اپنے جواب شرط یا جزا سے مل کے جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارا پہلا حصہ جو ہے وہ انالائز ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں فا کو ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ جزائیہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ فا فصیحیہ ہے جس کے بعد جواب شرط آ رہا ہے، اور شرط یہاں پر محذوف ہے، اور شرط جو محذوف مانی گئی ہے وہ ہے کہ ان رغبت فی الکیل فارسل معنا اخانا نقتل۔ بہرحال ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے، اور محمود حافظ صاحب نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے۔ تو گویا فا کو جزائیہ قرار دیا جائے گا، ارسل فعل امر ہے، فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، معنا مضاف الیہ ہو کر یعنی ظرف اور مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا ارسل فعل کے، اور اخانا مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بہ بن جائے گا ارسل فعل کے لیے۔ پھر ارسل فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن جائے گا ایک مقدر شرط کے لیے۔ اور آخری حصہ جو ہے اس حصے کا وہ ہے نقتل۔ تو نقتل جیسے کہ فعل مضارع ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مجزوم استعمال ہوا ہے، تو اس کے مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مجزوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر کے جواب میں آیا ہے، یعنی ارسل کے جواب میں آیا ہے، اور اصل وجہ کیا ہوتی ہے اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں بھی ایک شرط اصل میں محذوف ہوتی ہے۔ گویا نقتل جو ہے یہ جواب شرط ہے یعنی جزا ہے، اور شرط جو یہاں پر مقدر ہے یا محذوف ہے وہ ہے ان ترسل معنا اخانا نقتل، یعنی اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں گے تو ہم غلہ لے کر آئیں گے۔ تو نقتل کو میں انالائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ نقتل فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط بن رہا ہے ایک شرط مقدر کے لیے۔ تو ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے الحمدللہ۔ اب آخری حصہ جو ہے اس آیت کا اس کو انالائز کر لیتے ہیں۔ واو کو ہم حالیہ قرار دے دیتے ہیں۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہے جو کہ نا تھا، اب نظر نہیں آ رہا ہمیں، الف صرف لکھا ہوا ہے۔ خبر انا کی جو ہے وہ ہے حافظون، اس لیے مرفوع ہے اور اس پہ لام مزالقہ داخل ہوا ہے۔ رہ گیا لہو تو وہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ حافظون اسم الفاعل کے متعلق ہے اور متعلق مقدم کہلائے گا۔ پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 63 جو ہے وہ ہماری اعراب کے اعتبار سے مکمل ہو جائے گی۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اب ہم اسے میچ کریں گے۔ تو محمود صافی صاحب نے جو اعراب دیا ہے جملوں کا وہ کچھ یوں ہے کہ رجعو کو انہوں نے فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، قالو کو لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم قرار دیا ہے، یا ابانا فی محل نصب مقول القول، منع من الکیل لا محل لہا جواب ندا ہے، اور ارسل فی محل جزم جواب الشرط مقدر ای ان رغبت فی الکیل فارسل، اور جملہ نقتل جو ہے یہ لا محل لہا جواب الشرط مقدر غیر مقترنۃ بالفاء ای ان ترسل معنا اخانا نقتل۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے عبارت ذکر کی تھی وہی یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور آخری جملہ جو انا لہو لحافظون ہے یہ فی محل نصب حال نقتل کے فاعل سے ہے۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں بھی ہم نے اس کو چیک کر لیا۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں عبدالسلام صاحب کی زبانی، اور انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے، قالو تو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ، منع من الکیل ہم سے ماپ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا سو تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج،
نقتل کہ ہم غلے کا ماپ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 63 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔